کھیلوں میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو صرف سکور بورڈ سے بہت آگے کی کہانی سناتے ہیں۔ وہ ایک بیان ہوتے ہیں، ایک طرح کا جواب ہوتے ہیں۔ بابر اعظم کی حالیہ سنچری مجھے کچھ ویسی ہی محسوس ہوئی۔ یہ صرف 100 رنز نہیں ہے، یہ ایک طوفان کے بعد کا سکون ہے، ایک بادشاہ کی اپنی سلطنت میں واپسی ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس ایک اننگز کو 3 الگ الگ زاویوں سے دیکھتا ہے۔ ایک تو اس سے پہلے کا شدید دباؤ، پھر خود وہ تاریخی اننگز، اور اس کے بعد اس کے جو گہرے اثرات ہوئے ہیں۔ آج ہم اسی کی گہرائی میں اتریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اننگز بابر اعظم کے کیریئر کے لیے ایک اہم موڑ کیوں ثابت ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف کرکٹ کے اعداد و شمار کا تجزیہ نہیں ہوگا، یہ اصل میں اس ذہنی دباؤ کو سمجھنے کی کوشش ہے جو ایک ورلڈ کلاس کھلاڑی کو جھیلنا پڑتا ہے جب اس کا بلہ جب رنز نہیں بن رہے ہوتے۔ یہ میڈیا کی سرخیوں، مداحوں کی امیدوں اور کبھی کبھی اپنے اوپر ہونے والے شک کے خلاف ایک جنگ کی کہانی ہے۔ تو پھر کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اس کا ڈرامائی پہلو سامنے آتا ہے، اس سینچری سے پہلے کی صورتحال، کیونکہ اس کامیابی کی مٹھاس تبھی پوری طرح محسوس ہوتی ہے جب اس سے پہلے کی تلخی کا اندازہ ہو، ہے نا؟ جی، اور یہ کوئی 1-2 میچ کی خراب فارم نہیں تھی، یہ ایک تشویشناک حد تک لمبا سلسلہ تھا۔ اچھا، ہم صرف سکورز کی بات نہیں کر رہے، بلکہ جس طرح وہ آؤٹ ہو رہے تھے وہ زیادہ پریشان کن تھا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز میں ان کے سکور تھے 7، 11 اور 27۔ صرف 27؟ جی، یہ وہ نمبرز نہیں ہیں جو آپ دنیا کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک سے توقع کرتے ہیں، لیکن مسئلہ اس سے بھی گہرا تھا۔ گہرا کس لحاظ سے؟ کوئی تکنیکی خامی نظر آ رہی تھی؟ بالکل، مسئلہ صرف کم سکورز کا نہیں تھا بلکہ آؤٹ ہونے کا طریقہ بھی تھا۔ وہ بار بار آف سٹمپ سے باہر جاتی گیندوں پر یا تو وکٹ کیپر کو کیچ دے رہے تھے یا سلپ میں۔ یہ ایک کلاسیکی نشانی ہے کہ بلے باز کا اعتماد متزلزل ہے، اس کے پاؤں ٹھیک سے نہیں چل رہے۔ اور پھر یہی سلسلہ سری لنکا کے خلاف پہلے ون ڈے میں بھی چلا۔ جی، وہاں بھی وہ صرف 29 رنز بنا کر ونیندو ہسرنگا کی گوگلی پر بولڈ ہو گئے۔ اور اس سب کا ایک ٹھوس نتیجہ بھی نکلا جو شاید سب سے زیادہ چبھنے والا تھا، آئی سی سی رینکنگ میں گراوٹ۔ بہت بڑا دھچکا تھا۔ 6 سال میں پہلی بار وہ ٹاپ 5 سے باہر ہو کر 7ویں نمبر پر چلے گئے۔ 6 سال میں پہلی بار؟ جی، یہ صرف ایک درجہ بندی نہیں ہوتی، یہ ایک شناخت ہوتی ہے۔ آپ دنیا کے نمبر 1 بلے باز کہلاتے ہیں۔ جب وہ شناخت چھن جاتی ہے تو اس کا نفسیاتی اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ واہ، یعنی وہ صرف حریف بولرز کا سامنا نہیں کر رہے تھے بلکہ ہر طرف سے ہونے والی تنقید کا بھی سامنا کر رہے تھے۔ بالکل، اسی تناظر میں جب وہ دوسرے ون ڈے میں میدان میں اترے تو داؤ پر صرف ایک میچ نہیں تھا بلکہ بہت کچھ لگا ہوا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے۔ جی، سری لنکا نے 288 رنز کا ایک مشکل ہدف دیا ہوتا ہے۔ پاکستان کو ایک بڑی اننگز کی ضرورت ہے اور کپتان خود وکٹ پر موجود ہے۔ یہاں سے اس واپسی کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے اس اننگز کو ذرا پرت در پرت کھولتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی اور فوری اہمیت تو یقیناً وہ طویل انتظار کا خاتمہ تھا۔ پہلا اور سب سے بڑا نفسیاتی ریلیف تھا 83 بین الاقوامی اننگز پر محیط سینچری کے خوش سالی کا خاتمہ۔ 83 اننگز؟ ہاں، آپ تصور کریں، تقریباً 2 سال تک ہر بار میدان میں اترنا اور یہ جانتے ہوئے کہ آپ نے سینچری نہیں بنائی۔ ہر بار جب آپ 50 عبور کرتے ہیں تو سب کی نظریں اسی ایک سنگ میل پر ہوتی ہیں۔ اس سینچری نے صرف سکور بورڈ پر رنز نہیں بنائے بلکہ اس مسلسل گونجتے ہوئے شور کو بھی خاموش کر دیا۔ آپ ان کے چہرے پر وہ سکون دیکھ سکتی تھیں۔ مجھے یاد ہے جب بھی وہ 70 یا 80 رنز پر پہنچتے تھے تو ایک عجیب سی ٹینشن محسوس ہونے لگتی تھی، جیسے صرف وہی نہیں پورا ملک سانس روکے بیٹھا ہو۔ لیکن یہ صرف ایک ذاتی سنگ میل نہیں تھا، اس نے انہیں تاریخ کی کتابوں میں بھی ایک خاص مقام دلا دیا۔ بالکل، یہ ان کی 20ویں ون ڈے انٹرنیشنل سینچری تھی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے عظیم بلے باز سعید انور کے سب سے زیادہ ون ڈے سینچریوں کے ریکارڈ کی برابری کر لی۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سعید انور ایک لیجنڈ ہے جنہیں دیکھ کر بابر اعظم جیسے کھلاڑی بڑے ہوئے ہیں۔ ان کے ریکارڈ تک پہنچنا یہ ایک میراث کا حصہ بننا ہے۔ ایک ہی اننگز میں فارم میں واپسی بھی اور ایک لیجنڈ کے ریکارڈ کی برابری بھی۔ لیکن میرے خیال میں اس اننگز کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کا سیاق و سباق تھا۔
یعنی میچ کی صورتحال۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک اچھی اننگز کو ایک عظیم اننگز بناتی ہے۔ یہ 102 رنز کی اننگز ناقابل شکست تھی۔ ناٹ آؤٹ۔ جی، انہوں نے نہ صرف سینچری بنائی بلکہ آخر تک وکٹ پر کھڑے رہ کر اپنی ٹیم کو جتوایا۔ 289 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے جب ٹیم کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہونا ناٹ آؤٹ رہ کر میچ جتوانا، یہ ایک لیڈر کی نشانی ہے۔ ایک لیڈر اور ایک چیمپئن کھلاڑی کی نشانی ہے۔ اس نے یہ پیغام دیا کہ فارم آتی جاتی رہتی ہے لیکن کلاس مستقل ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے ریکارڈ برابر کر لیا، فارم واپس پا لی، لیکن کچھ ناقدین یہ نقطہ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ یہ سنچری سری لنکا کی نسبتاً کمزور ٹیم کے خلاف آئی۔ کیا اس سے اس کی اہمیت کچھ کم ہو جاتی ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے۔ بلا شبہ آسٹریلیا یا جنوبی افریقہ کے بولنگ اٹیک کے خلاف سینچری بنانا شاید ٹیکنیکلی طور پر زیادہ مشکل ہو، لیکن ہمیں دو چیزیں سمجھنی ہوں گی۔ اول، انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی بھی ٹیم آسان نہیں ہوتی، خاص طور پر اپنی ہوم کنڈیشنز میں۔ دوم، اور یہ زیادہ اہم ہے، جی، جب ایک کھلاڑی اعتماد کی کمی کا شکار ہو تو اس کے لیے حریف سے زیادہ اس کے اپنے ذہن میں چلنے والی جنگ اہم ہوتی ہے۔ اس کے لیے 83 اننگز کا نفسیاتی بوجھ کسی بھی بولر سے بڑا حریف تھا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو اس اننگز کی اہمیت بولنگ اٹیک کے معیار سے نہیں بلکہ اس دباؤ کا شکست دینے سے ہے جس کا وہ سامنا کر رہے تھے۔ یعنی یہ اننگز بیرونی دنیا سے زیادہ ان کی اپنی اندرونی دنیا کے لیے تھی۔ اس نے صرف ناقدین کو نہیں بلکہ شاید اپنے اندر اٹھنے والی شکوک کی آوازوں کو بھی خاموش کروایا۔ تو اب آگے کیا؟ اس ایک اننگز کے بعد مستقبل کا منظرنامہ کیا نظر آتا ہے؟ اس ایک اننگز نے کئی چیزیں بدل دی ہیں۔ سب سے پہلے تو کپتان بابر اعظم واپس آ گئے ہیں۔ جب کپتان خود پرفارم کرتا ہے تو اس کا اثر پوری ٹیم کے مورال پر پڑتا ہے، ڈریسنگ روم کا ماحول بدل جاتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا، ان کا اگلا ہدف واضح ہے، آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں دوبارہ پہلی پوزیشن حاصل کرنا۔ یہ سینچری اس سفر کے لیے ایک مضبوط لانچ پیڈ ہے۔ وہ 7ویں نمبر سے دوبارہ اوپر کی طرف اپنا سفر شروع کر چکے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہانی صرف ایک کرکٹر کی فارم میں واپسی کی نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑی ہے۔ یہ دباؤ اور تنقید کے بھنور سے نکل کر خود کو دوبارہ ثابت کرنے کی کہانی ہے۔ بالکل، اصل کہانی تو اس ذہنی مضبوطی کی ہے جو اس واپسی کے پیچھے تھی۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک اننگز صرف رنز کا مجموعہ نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک کھلاڑی کے عزم، اس کے کردار اور ذہنی قوت کا مظہر ہوتی ہے۔ بابر اعظم کی یہ سینچری صرف ایک میچ کا نتیجہ نہیں بلکہ مہینوں کی جدوجہد پر فتح کی علامت ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر چھوڑ جاتی ہے جس پر ہمارے سامعین بھی غور کر سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ ایک عظیم کھلاڑی کی اصل پہچان کیا ہے؟ کیا یہ تسلسل ہے، یعنی ہر میچ میں مستقلاً 50 یا 60 رنز بناتے رہنا، یا پھر یہ صلاحیت ہے کہ جب ٹیم سب سے زیادہ مشکل میں ہو، جب آپ خود شدت دباؤ کا شکار ہوں، اس وقت ایک ایسی فیصلہ کن اننگز کھیلنا جو سب کچھ بدل دے؟ تسلسل مقابلہ فیصلہ کن کارکردگی۔ جی، ان دونوں میں سے کون سی خوبی ایک کھلاڑی کو واقعی عظیم بناتی ہے؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جس کا کوئی آسان جواب نہیں،